اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی۔ پلیز پہلے ریکویسٹ تھم اپ کر دیجئے، اگر میری بات پسند آئے تو تھم اپ بھی واپس لے لیجیے گا، اور سبسکرائب کر ڈالیں۔ اگر میری بات پھر پسند نہیں آئے تو اپنے سبسکرپشن بھی واپس لے لیجیے گا۔ اچھا، ابھی میں ڈاکٹر حضرات سے مخاطب ہوں اور عام پبلک سے مخاطب ہوں، لیکن ڈاکٹر حضرات سے میں زیادہ مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہی ہیں جو کہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ کولیسٹرول آپ کا ہائی ہو گیا ہے تو آپ اسٹیٹن لینا شروع کریں۔ اسٹیٹن کے ڈفرینٹ نامس ہوتے ہیں، لوواسٹیٹن، یہ ٹیٹن وہ ٹیٹن، لیکن یہ کہ شروع ہوا ہے کہ اسٹیٹن سے، جہاں سے یہ ساری گولیاں شروع ہوئی ہیں۔ اور ایک زمانے میں جناب کولیسٹرول کا نمبر جو تھا 300 سے اوپر بھی صحیح سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کی دوائیں نہیں بکتی تھیں تو انہوں نے اس کو 300 لے کے آئے، پھر 280 لے کے آئے، پھر 260 لے کے آئے، نمبر جو ہے آپ کا کولیسٹرول کا۔ اس میں سال لگا ہے، کوئی 60-70 سال لگے ہیں، لیکن وہاں سے شروع کرتے کرتے وہ 200 تک لے ہی آئے ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے 180 تک لے کے جائیں تاکہ اور زیادہ لوگ دماغ ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ بدنام چیز ہے وہ ہے LDL، کیونکہ جس سے بھی بات ہوتی ہے بھئی کیا LDL خراب، LDL خراب، LDL خراب، HDL اچھا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن جو چیز مس کر جاتے ہیں ڈاکٹر حضرات، انفارچونیٹلی وہ یہاں کی لیبس میں اسے انسانی سے ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے۔ میں آپ ڈاکٹر حضرات سے مخاطب ہوں اور عام پبلک سے بھی، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ LDL کے 2 کمپوننٹس ہیں، اسمال ڈینس پارٹیکل اینڈ لارج پارٹیکلس، ٹھیک ہے؟ لارج پارٹیکل جو کہ کولیسٹرول کی میڈیکیشن سے لوور ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، مسلسل آپ کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ چوکیدار جو ہے محلے میں چکر لگا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کا کام سے چکر لگانا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا بس وہ چکر لگا کے اپنی ڈیوٹی ختم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو لارج پارٹیکل ہیں LDL کے، وہ سے چکر لگا رہے ہیں کیونکہ بوائنٹ ہیں، بوائنٹ کا مطلب تیرنے والے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے مسئلہ کریٹ کیا اپنے آرٹریز میں، یہاں پہ انفلیمیشن آئی، تو پھر وہ پارٹیکل جا کے لارج ڈینس والے LDL جو ہے اس کی پیچنگ شروع کرتا ہے کہ بھئی یہ انفلیمیشن آ گئی، مطلب دیوار میں کہیں کریک آ گیا ہے، اب اس کو فل کرو تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا کام کر کے پھر نکل لیا۔ لیکن اگر آپ بار بار انفلیمیشن لے کے آتے ہیں باڈی کے اندر، تو وہ بار بار جو LDL ہے وہ جا کے پیچ کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، چوکیدار ہے، اور چوکیدار آپ کے لیے ہی رکھا، آپ نے ہی رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں LDL رکھا ہے چوکیداری کرتے ہوئے کہ جہاں ضرورت پڑی اس کی انفلیمیشن کی وجہ سے، اس نے جا کے پیچ کرنا ہے تاکہ وہ آگے مزید سیریس معاملہ نہ ہو۔ لیکن آپ بار بار جب انفلیمیشن لے کے آتے ہیں تو پیچ کرتے کرتے آرٹریز کو نیرو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے بیچارہ۔ وہ اپنا غلطی نہیں کر رہا، غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر ایسی غذا ڈال رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، نہ صحیح وقت پہ سو رہے ہیں، نہ صحیح وقت پہ جاگ رہے ہیں، اسٹریس ایڈ کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اور کھانے غلط کھا رہے ہیں، تیل غلط کھا رہے ہیں اپنے کھانوں میں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے انفلیمیشن آتی ہے آرٹریز میں، پھر بیچارہ LDL جا کے کیا کرتا ہے۔ لیکن اسٹیٹن سے آپ کا LDL کم ہو رہا ہے، LDL کم ہونے کی وجہ سے اس کی صلاحیت پیچ کرنے کی آرٹریز کو کم ہو رہی ہے، جو کہ اس کا کام ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اسمال ڈینس پارٹیکل، جو کہ ٹیسٹ یہاں پہ آسانی سے ہوتا نہیں ہے اور ڈاکٹر حضرات جانتے نہیں، وہ ٹیسٹ کرواتے نہیں۔ وہ ہیں وہ والے پارٹیکل جو کہ آکسیڈائزڈ ہو چکے ہیں، جو کہ خراب ہو چکے ہیں۔ وہ خراب ہونے کی وجہ سے بہت ٹائنی قسم کے ہوتے ہیں، اس کا بھی نمبر ہوتا ہے، نمبر پہ ابھی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ڈاکٹر حضرات کو جاننا چاہیے، خود معلومات کرنی چاہیے۔ لیکن وہ پیچ کا کام نہیں کر رہے، وہ LDL کے جو لاسٹ ڈینس پارٹیکل ہیں ان کی طرح سے کام نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ جو اسٹیٹن ہے اس پر کچھ اثر نہیں کر رہے، یہ اسمال ڈینس پارٹیکل جو ہیں یہ دوسری چیزوں سے کم ہو سکتے ہیں لیکن اسٹیٹن سے کم نہیں ہوتے۔ اب یہ اسمال ڈینس پارٹیکل جو گھوم رہے ہیں بلڈ کے اندر، یہ کریکس تلاش کر رہے ہیں جا جا کے لگنے کو، اپنی جگہ بنانے کو۔ کریکس آپ کے آرٹریز میں جو ہوتے ہیں انفلیمیشن کی وجہ سے، وہ ریپیئر کا کام نہیں کر رہے، وہ جا جا کے اٹک رہے ہیں، ادھر اٹک رہے ہیں، ادھر اٹک رہے ہیں۔ وہ اٹکنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی آرٹریز اور زیادہ نیرو ہوتی چلی جا رہی ہیں تیزی کے ساتھ، کیونکہ اٹک رہے ہیں، اٹک رہے ہیں، اٹک رہے ہیں۔ تو یہ اسمال ڈینس پارٹیکل جو کہ خرابی لے کے آ رہے ہیں اٹک اٹک کے جگہوں پہ، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ساری کوشش جو دواؤں کے ذریعے، اسٹیٹن کے ذریعے، وہ لارج ڈینس پارٹیکل جو ہیں LDL کے، ان کو لوور کیا جا رہا ہے، جن کا مقصد ہے باڈی کے اندر پیچ ورک کرنے کا۔ آپ اگر انفلیمیشن ہی لے کے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا۔ ایک طرح سے HDL LDL کی جو کمبینیشن وہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، بغیر کوئی نقصان پہنچائے آپ کو۔ چوکیدار پھر کہوں گا وہ گھوم رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اگر اس کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہی آپ کا چوکیدار ہے LDL لارج ڈینس پارٹیکل۔ وہ گھومے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، یہاں تک کہ ان کو انفلیمیشن نظر آیا آرٹریز میں، جہاں پہ کہیں گے یہاں تو کریک ہو گیا، یہاں پہ مسئلہ ہو گیا، یہاں پہ کچھ اور ریپیئر کی پلاسٹر کی ضرورت ہے، تو وہ پلاسٹر کرنا پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ان کا قدرت نے کام یہ بنایا ہے۔ آپ اس پہ فوکس نہیں کر رہے کہ ان کو پیچ اپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔
آپ انفلیمیشن کو ریڈیوس کریں، اور ویڈیو بنے گی اس کے اوپر بھی انفلیمیشن کو کیسے ریڈیوس کریں، لیکن وہ فوکس نہیں ہے. اور دوائیں اسٹیٹن کی دی جا رہی ہیں LDL جو کہ لارج بوئنگ پارٹیکلس ہیں جو کہ تیرے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انفلیمیشن نہ ہو، اس کو آپ لوور پہ لوور پہ لوور ان دواؤں سے کر رہے ہیں. اسمال ڈینس پارٹیکل جو کہ پرابلم لے کے آ رہے ہیں اٹک اٹک کے، اس کے اوپر کوئی دوا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹن سے کم نہیں ہوتی، وہ دوسرے طریقوں سے کم ہوتی ہے. آپ دیکھتے رہیے میری ویڈیو، میں ساری باتیں ایسے سے کر کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو. لیکن ڈاکٹر حضرات، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے میری، معلومات تھوڑی سی کریٹ کریں. جو کتابیں آپ نے پڑھ لیں اسکول میں ٹھیک ہے، جو فارماسیوٹیکل ریپس آپ کو آ کے دوائیں دے جاتے ہیں، چلیں بھائی ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلومات پہنچائیں. فارماسیوٹیکل ریپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دوائیں زیادہ بکوائیں، ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. وہ آپ کو فری میں دوائیں دے کے جاتے ہیں، لیکن ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ دوائیں زیادہ بکوائیں. وہ اس پہ نہیں ہوتے کہ لوگوں کے اندر مسائل کو کم کریں. اور جو اسکول میں آپ نے پڑھا ہے وہ بہت پرانا کورس چل رہا ہے، اس میں تبدیلی ہی نہیں آئی ہے. نئی ریسرچ کے ذریعے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہیں نہیں آتی. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ریسرچ کرنے کا، آپ ریسرچ کیجئے، کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنا سیکھیے. روزانہ تقریباً آدھے سے پون گھنٹہ لگائیے کہ اچھا جی نئی چیزیں کیا ہو رہی ہیں دنیا میں، کیا معلومات بڑھ رہی ہے. جو آپ نے کتابیں پڑھ لی 70-80 سال پرانی، اس میں باتیں ہیں ہی نہیں، اس میں باتیں کی نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سے ڈاکٹر صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے، پلیز نئی چیزوں کو جانیں، نئی چیزوں کو سمجھیں. یہ کولیسٹرول جو سب سے بڑی تباہی لے کے آ رہا ہے صحت کے اوپر، اس میں صحت کے اوپر تباہی کولیسٹرول نہیں بلکہ اسٹیٹن کی وجہ سے آ رہی ہے، جس کو آپ لوور کرنے کے لیے مسلسل کسی کو پرسکرائب کر رہے ہیں. تو پلیز خدا کے لیے معلومات کیجیے، جانیے کہ آپ جو دوا دے رہے ہیں اسٹیٹن، وہ لارج ڈینس پارٹیکلس جو LDL کے ہیں اس کو لوور کر رہی ہے. اسمال ڈینس پارٹیکلس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کو زیادہ تباہی لے کے آ رہی ہے. اگر آپ نے ساتھ میں انفلیمیشن باڈی کے اندر کم رکھی ہے تو آپ کا LDL تو کچھ حرکت کرے گا ہی نہیں، آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہی کریٹ نہیں کرے گا. LDL تو آپ کا دوست ہے، فرینڈ ہے، آپ کا چوکیدار ہے. اس چوکیدار کو آپ برامز کہیے، برامز سمجھیے، وہ آپ کے کام کی چیز ہے، وہ آپ کے لیے آپ نے ہائر کیا ہے، اللہ میاں نے آپ کو دیا ہوا ہے. وہ آپ کا کولیسٹرول LDL ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت جہاں پر کہ کہیں پہ بھی. اور اگر انفلیمیشن بہت لمیٹیڈ ہے اپنے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، تو اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. وہ آرٹریز نیرو نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی بہت ہو جاتی ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، اس میں الاسٹیسٹی آپ کے آرٹریز میں. اگر تھوڑی سی پیچ اپ ورک اس نے کر بھی دی کبھی اوکیجنلی، تو اس سے آرٹریز ایسی نیرو نہیں ہوں گی کہ وہ آپ کو لیے مصیبت کریٹ کریں. ٹھیک ہے، تو چلیے آپ کو میں نے ڈاکٹر صاحب تو زیادہ متوجہ کر رہا ہوں، لیکن عام پبلک جو سن رہی ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ خدا کے لیے اپنے انفلیمیشن پہ فوکس کیجیے. یہ جو اسٹیٹن کی دوائیں ہیں ان پہ فوکس نہ کیجیے، ان کو ایلیمینیٹ کیجیے اپنے معاملات سے، اس کو کھانا بند کیجیے. فوکس انفلیمیشن کریٹ کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. چلیے اگلی ویڈیو میں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں انفلیمیشن کے اوپر کہ کون سی چیزیں کریٹ کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے کر رہی ہیں، کس طرح سے آپ کو بچانا ہے. تو دیکھتے رہیے، لیکن پوری ویڈیو دیکھا کریں کہ اگر آپ کو نہیں ہے اپنی صحت کی فکر تو آپ ٹھیک ہے 1 منٹ کے اندر عموماً لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں، ارے ابھی دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا نہیں ہے، یہاں پہ جو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ حرکت آپ کی اپنی وجہ سے، وہ آپ کو آج بھی تکلیف دے گی اور آپ کے بڑھاپے میں تو بہت زیادہ تکلیف دے گی. چلیے جی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.